یہودی تنظیموں کے بیچ میں کوئی افتراق نہیں، سب مل کر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرتے، لیکن ہم مسلمان قوم آج اس دنیا کے اندر، بھارت کے اندر، پوری دنیا کے اندر الگ الگ لیول پر بٹے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے قرآن کریم پر اعتراض کیا جاتا ہے تو صرف ایک لیٹر پیڈ پر جناب لکھ کر ہم اس کا ویرود کر دیتے۔ بہت آسان ہو گیا ویرود کرنا۔ ہمارے پاس افراد ہونے چاہیے، ہمارے پاس باضابطہ طور پر اگر کہیں پر کوئی غلط شوسا، اگر کہیں پر کوئی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتا قرآن کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، تو فوراً میدان میں ہمارے انٹیلیجنٹ پرسن، ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہر فیلڈ میں ہونا چاہیے تاکہ کھڑے ہو کر نظروں میں نظریں ملا کر جواب دے سکے دنیا کو کہ دنیا تو جھوٹی ہے، ہمارا قرآن سچا ہے۔ مثال کے طور پر یہی ہمارا قرآن لے لیجئے، اسی قرآن میں 24 آیتیں، جن 24 آیتوں کو نکالنے کے لیے باضابطہ سپریم کورٹ میں کئی پیائل داخل کیا گیا۔ قرآن کریم کی 24 آیتوں پر ہمیں اعتراض ہے، ہم قرآن کی 24 آیتوں کو قرآن سے نکالنا چاہتے، وہ کہتے ہیں ہم پورے قرآن کو نہیں نکالنا چاہتے، ہم صرف 24 آیتوں پر ہمیں اعتراض ہے، ہم ان 24 آیتوں کو نکالنا چاہتے۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر کوئی آیت ایسی نہیں ہے، آیت تو دور کی بات جناب، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، آیت تو دور کی بات، ایک لفظ بھی قرآن کریم کے اندر زائد نہیں ہے، ایک نقطہ بھی زائد نہیں ہے قرآن کریم کے اندر کہ جس کو نکالا جا سکے۔ لیکن باضابطہ سپریم کورٹ میں آج ریٹ پیٹیشن داخل کیا جاتا ہے، کل جا کر ان کے اوپر ہیئرنگ شروع ہو جائے گی۔ یہی ہوا تھا ہمارے مساجد کے تعلق سے، پہلے اپلیکیشن پہ اپلیکیشن ڈالتے ہیں، پھر چھان بین کی آدیش کیا جاتا ہے۔ ایسے ہونے چاہیے ہمارے بیچ میں، اگر کوئی قرآن کے اوپر اعتراض کرے، ہماری شریعت پر کوئی اعتراض کرے تو ان کو سمجھا سکے۔ میں دو چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا، ایک تو شریعت کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہمارے بھارت کے اندر جو یکساں سول کوڈ لایا گیا، ہمارے علماء کرام میں بہت سے علماء کرام نے آگے بڑھ کر 2-3 قدم آگے بڑھ کر سمجھایا ہے، گورنمنٹ کو بھی سمجھایا ہے، اور بھارت کے اندر جن کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے اسلامک شریعت کو لے کر، ان کو بھی سمجھایا ہے کہ قرآن کریم کے حکام میں کہیں پر کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ لیکن پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کے قرآن کریم میں جو آیتیں ہیں ان کو کیا کرو گے، اسی لیے ہم 24 آیتوں کو نکالنا چاہتے۔ تم نکال دو قرآن سے 24 آیت، اس کے بعد تم چاہے پورے قرآن کو یاد کرو، پڑھو، کچھ بھی کرو، ہم کچھ نہیں کہتے۔ کیا ایک مسلمان ایک آیت کو قرآن کریم سے نکلوانا گوارا کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو کون سی آیت ہے بتاؤ؟ وہ کہتے ہیں دیکھیے آپ کے قرآن میں کیا ہے، آپ کے قرآن میں ہے کُلُوا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، لوٹو اور کھاؤ، ہندو بھائیوں کے مال لوٹو اور کھاؤ، آپ کے قرآن میں۔ واہ بھائی واہ، بڑا اچھا ترجمہ کر رہے وی ایچ پی کے ساتھی۔ ہم نے جو پڑھا تھا عربی دوم سوم میں فَكُلُوا امر ہے، امر کا مطلب آرڈر، دس از آرڈر، کھاؤ، ٹھیک ہے، اس کا تو صحیح ترجمہ کر رہے۔ مما غنمتم، لوٹو کس کا ترجمہ کر رہے؟ لوٹو، یہ بھی آرڈر ہے، مما غنمتم لوٹو ہے ہی نہیں، فعل ماضی ہے۔ پہلے بات تو یہی غلط، گرامیٹیکلی، گرامر کے اعتبار سے یہ سینٹنس، یہ جملہ غلط، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، لوٹو اور کھاؤ۔ ہمارے جتنے بھی پروہت بھائی ہیں ہندوستان کے اندر، وہ لوگ بھی اس پر زور نہیں دیتے، اور ہم میں بھی بہت کم لوگ ہیں ایسے جو ان کی کتابوں سے سمجھا سکیں ان کو۔ اب یہاں ضرورت پڑتی ہے منتر پڑھنے کی، مجھے منتر پڑھنے کا شوق نہیں ہے، منتر وہی پڑھتا ہوں جس کی ضرورت ہوتی ہے اغیار کو سمجھانے کی۔ مثال کے طور پر فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، آپ اس کا لاکھ ترجمہ کر لیجئے، اس کا مطلب ہے غنیمت کا مال جو تم کو میدان کارزار میں حاصل ہوا ہے، جو تم نے جنگ میں پراپت کیا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ کلچر تھا، دو بادشاہ لڑتے تھے، ایک جیتتا تھا دوسرا ہارتا تھا، ہارے ہوئے بادشاہ